راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے، جس میں تیری رضا ہے، جس میں تیری رضا ہے، یہاں یوں بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ واہ ہے، راضی ہیں ہم اسی میں۔ یہ جسم و مال جاں سب تجھ سے علیحدہ ہوں گے، یہ جسم و مال جاں سب تجھ سے علیحدہ ہوں گے، رونا پڑے گا تجھ کو گر ان کا دم بھرے گا، گر ان کا دم بھرے گا، گر ان کا دم بھرے گا، گر من پھنسا رہے گا جھگڑوں میں اس جہاں کے، اور عاقبت کی خاطر توشہ نہ کچھ بھرے گا، توشہ نہ کچھ دھرے گا، توشہ نہ کچھ دھرے گا، چکر میں تو رہے گا یہ بار بار سن لے، مر مر کے تو جیے گا جی جی کے تو مرے گا، جی جی کے تو مرے گا، جی جی کے تو مرے گا، گر جوڑنا ہے دل کو بس جوڑ ست گرو سے، گر جوڑنا ہے دل کو بس جوڑ اس پربھو سے، دنیا سے گر ہے جوڑا پھر تجھ کو یہ گھڑے گا، پھر تجھ کو یہ گھڑے گا، پھر تجھ کو یہ گھڑے گا، خواہش کا جام غافل ہرگز نہیں بھرے گا، کب تک تو اس کی خاطر پچ پچ کے نت مرے گا، پچ پچ کے نت مرے گا، پچ پچ کے نت مرے گا، ہاتھوں کو تو ملے گا جب جائے گا یہاں سے، دنیا کے گھر میں گر تو کچھ جوڑ کر دھرے گا، کچھ جوڑ کر دھرے گا، کچھ جوڑ کر دھرے گا، رہنا سدا شہنشاہ دنیا میں ایک کنارے، پھنس جائے گا جو اس میں دن دکھ کے وہ بھرے گا، دن دکھ کے وہ بھرے گا، دن دکھ کے وہ بھرے گا، راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے، جس میں تیری رضا ہے، جس میں تیری رضا ہے، یہاں یوں بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ واہ ہے اور
راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا. ارے یوں بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ. راضی با رضا ہونا کس کو کہتے؟ راضی کہتے ہیں ہم خوش ہیں، رضا کہتے ہیں جس میں تیری خوشی ہے، جس کو بہانا کہتے ہیں. ارے کچھ بھی ہو اس میں ہماری خوشی ہے. دکھ آئے سکھ آئے، غریبی آئے امیری آئے، ہر حال میں ہم راضی ہیں اے پربھو جس میں تیری خوشی. یہ لفظ تھوڑے سے ہیں مگر اس میں بڑا بھاری راز بڑا پڑا. رضا بہانے کو کہتے، دل کے بہانے، جو دل کو بہائے. پہلے رضا ہو پھر اس کے بعد حکم نکلتا ہے، اور حکم کی بجاوری خوشی سے ہو، یہ ہے راضی رہنا. پہلے حکم کے رضا. رضا پنجابی میں بہانے کو کہتے ہیں، تیرا بہانا. بہانا کس کو کہتے ہیں؟ جو دل کو بہائے، جو دل کر کے انتر سے چیز پسند ہو، خوشی. پنجابی مثال ہے او بھائی سانو پاؤندا سکھاندا. پاؤندا سکھاندا یہ پنجابی لفظ ہے. دلوں پاؤندا ہے اور سکھاندا. مگر جو دلوں کا ہے، کسی کے دل کو راضی کرنا ہو تو جو اس کے دل کو بہائے وہ ہم اس کو خوشی سے مان لیں، تبھی ہو سکتا ہے. تو پہلے ہوا بہانا رضا کہو. دل میں ایک چیز آئی تو حکم دیتا ہے نا، ارے بھائی ایسا کرو. حکم پیچھے چلتا. پہلے دل کی پسندیدگی کہو، پسندتا کہو، خوشی کہو، دل کا بہانا کہو، پہلے وہ چیز. اس کے بعد زبان سے چیز نکلتی ہے. وہ جو رضا دل میں وہ لفظوں کی شکل میں باہر ظاہر آتی ہے، اس کو حکم کہتے ہیں. تو حکم رضا سے ہے، تین لفظ ایک ہی ہیں. بہانا کہو، رضا کہو، حکم کہو، اور آگے خوشی کہو. لفظ علیحدہ ہیں مگر اس کی اپنی اپنی اوستھا ہے، سٹیجز ہیں. تو پہلے رضا ہو، بہانا ہو، پھر اس کے بہانے سے جو دل کو کسی کو بابو پھر لفظوں سے نکلتا ہے، ارے بھائی ایسا کر، دل بھائی تو کہتا ہے نا. پھر آگے بغیر کیوں چرا کے کوئی مان لے، تو یہ ہے رضا میں رہنا. ٹھنڈے دل سے بیچارہ کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں راضی ہیں اسی میں جس میں تیری رضا ہے. ارے یوں بھی واہ واہ، اور وہ بھی مر گیا تو بھی خوشی، پیدا ہو گیا تو بھی خوشی، غریبی آ گئی تو بھی خوشی، امیری آ گئی تو بھی خوشی. تو سٹیجز ہے نا. تو مہاپرش یہ بانیوں میں کئی طرح سے یہ لفظ بتلا گیا. ہر کے بہانے جن سیوا کر، جو اس کا داس بنتا ہے ہری کے بہانے میں رہے. پھر آتا ہے جن جن مانیا پرب کا بہانا. بہانے دل کا، پربھو کے دل میں کیا، اس کے بعد حکم چلے گا نا. اس نے کہا میں ایک ہوں اور ایک ہو جاؤں، اپنا تماشا آپ دیکھو، یہی ہے اور کیا. رات کی اس پر کوئی بندش نہیں. آگے حکم چلا، دنیا بن گئی. دل کا بہانا کہو، حکم کہو، چیز ایک ہی ہے. وہ حکم کیا ہوا؟ پرماتما اظہار میں آ کر دنیا بنا دی. جو اظہار میں طاقت آئی اس کو کہتے ہیں حکم. وہ پری پورن پرماتما جس نے یہ سارا جہان بنایا ہے، اس میں جو کنٹرولنگ پاور کا خیال ہے نا، اس کو حکم کرے. وہ اس کی اظہار کی صورت ہے. اگر جو وہ حکم کے مطابق چلتا ہے اس کی رضا میں رہے تب بھی ہو سکتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے اس کے حکم کو پہچانے سے. اگر یہ آدمی پہچان جائے، نانک جو پرب پانیا پوری ٹنی پہ، جو پربھو کو رضا ہو گئی وہ سمجھو اس کی پوری گال ہو گئے. اور جب تک ہوا سکھ ہوا وڈیائی، کس بات میں؟ جو پرب جی من بھاگے. بات سنو، آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہو، اس کی رضا کو دیکھو روچی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. میں ایک مثال عرض کروں.
بات سمجھنے کی ہے ٹیڑھی کھیر میں سمجھنے والی بات ہے. ایک آدمی کا ہینڈ رائٹنگ بڑا خوبصورت، ویری گڈ رائٹنگ، حاکم ہے، اس نے اپائنٹمنٹ دینی ہے، عرضیاں آتی ہیں، ہزاروں ہیں، جلدی 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 جو اس کا ہینڈ رائٹنگ اس کو اٹھا دیتا ہے. کیوں اس کو اٹھا دیتا ہے؟ اس مالک کا حکم کیا ہے یہ کیسے جانے بات ہے؟ جو تو مالک کے اس افسر کے ساتھ رہے اس کو پتہ نہیں اس کو کون سی چیز دل کو باتتی ہے، جو اس کے پاس ہی نہ رہے وہ کیا کون بتائے؟ یہ سوچنے والی بات. تو اس لیے مہاپرشوں نے جو کس بھاوے تو ست کر من، اور کیا کرے پڑھنا من وسائی، من کے اندر خوشی سے مان، یہ ہے اصل چیز. تو جو مالک کام کرے وہ اگر دل کو بھائے، ہماری خوشی کا کارن ہو اور اس کی خوشی کا کارن بھی ہو، سمجھے، تب کام بنے. تو بھانا مننے سے مراد کیا ہوا؟ رضا میں رہنے سے برضا رہنے کا سوال کیا ہے کہ جو مالک کے دل کو بھائے، خوشی ہو، اس کے پرسانہ کا راضی ہو، راضی با رضا رہے. راضی ہم اسی میں جس میں تیری رضا. اب راضی اور رضا اور رضائی تین چیزیں بن گئی، ایک بہانا، ایک حکم، ایک خوشی. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں. ایک فقیر نے کہا کارے کہ نکو نہ شد وہ کام جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوا، نکو شد اچھا ہوا کہ نہ شد وہ نہ ہوا. کارے ہے کہ نکو نہ شد جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اگر وہ نہیں ہوا کہتے شکر ہے نہیں. نکو شد اچھا ہوا کہ نہ شد نہ ہوا. تو اصل بات میں کیا ہے؟ سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یاد ہے. بڑی معافی بات، اس کو عرض کرنا ہے پربھو کی رضا کو، سمجھے، جو ادا اس کو پسند آ جائے، یہی کہو گے نا. تو سب سے پہلے کسی کی خوشی حاصل رضا کو بڑھانے کے لیے کیا ہے؟ جو اس رضا سے حکم نکلے. رضا تو دل میں ہے نا، جب دل میں جو بھائی وہ جو حکم دے تو حکم جو ہے اس کی رضا کے اظہار کی صورت کیوں تھا؟ لفظ تھوڑے ہیں مطلب سے پرمرن ہے. جو اس کے حکم کو بجا لاتا ہے کیسے؟ بغیر چون چرا کے، سمجھے، بغیر چون چرا کے، امپلیسٹ اوبیڈینس کا ہو، امپلیسٹ اوبیڈینس. تو آ گیا کاری پتر جو ہوتا ہے نہیں، ماتا پتا کی پرسنتا کا کارن بنتا. آ گیا کیا ہے تو دیکھے میری پتہ کہ کیا رضا، کیا وہ چاہتا ہے دل سے، اس کے حکم کی بجاوری نہیں کرتے. رام چندر جی نے پتا نے کوئی حکم نہیں دیا، اس کی رضا کو دیکھا، 14 برس بنواس لے، اس کی رضا تھی نا، یہی تھی نا، اس کو اقرار کر دیا کہ ہاں بھرت راجا ہوگا، رام کو بنواس سے. اس کی رضا اس تک نہیں آئی پر اس کی دل کی جو مان گیا تو مان گیا. تو رضا کا جو حکم مانے وہی لے جائے. بات حکم مانے ہوئے پروان تا خصم کا محل پائے، وہ مالک بن جائے. ہر کے خدمت کا دو مخصوص خدمت کرنے والا حکم بھی بجاوری کر رہا، اس میں اس کا فائدہ نقصان کا سوال نہیں. مثال لیجئے گرو امر داس صاحب سے بات سمجھنے کے لیے ہے، اگر سمجھ میں آ گئی تو بیڑا پار، نہیں تو کام بنتا نہیں. حکم دیا کہ چبوترے بناؤ، دل میں آیا نا رضا، بنا بھائی، حکم ہو گیا، سنگت لگ گئی. ایک بار بنوایا، 2 بار بنوایا، 3 4 بنوایا، یہ توڑ دو، ٹھیک نہیں بنے، پھر بناؤ، پھر بنایا، پھر 3 4 بار توڑوائے، یہ بھی ٹھیک نہیں. پھر کہا یہ مٹی اچھی ہے، وہاں سے مٹی لے آؤ. چلو وہ مٹی آنے لگ گئے، لوگ پھرتے پھرتے رہ گئے. چلے وہ ہے تو مٹی کی چبوترے بناؤ، توڑو، پھر اس میں کیا ہے؟ حکم کی بجاوری نہیں نا. حکم کی بجاوری یہ ہے کہ بے چون چرا ہو،
یہ ہے یہ وہ ہے، کوئی سوال نہیں، حکم ہے کیے جاؤ بس. فائر آفیسر فائر کرتا، آرڈر دیتا فائر. آفیسر یہ سمجھتا فوج آگے بڑھے، حکم دیتے چلو آگے بڑھو، پھر کہتا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. وہ جانتا ہو اسٹریٹجی کو، سپاہی نہیں جانتا. سپاہی کا حکم ہے کہنا ماننا، فائر فائر، ایڈوانس ایڈوانس، ریسیٹ، پیچھے ہٹ جاؤ. بات سمجھے؟ تو جو وہ سوچ رہا ہے نا کمانڈر، ہی نوز، اس سے حکم نکلتا ہے. اگر آگے حکم فوج نہ مانے تو پتہ کیا کیا ہوتا ہے. یہ سمجھنے کے لیے بات پیش کر رہا ہوں. کوئی 10 بنا کر رہ گئے، کوئی 20 بنا کر رہ گئے، ایک جیٹھا جی رہ گئے. لوگوں نے کہا ارے بھائی اس میں کیا پڑا ہے، مٹی کے چبوترے بناؤ اور توڑو، بناؤ اور توڑو، بناؤ اور توڑو. حالات بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی عقل ٹھکانے نہیں. سمجھایا، کہتے 70 بار چبوترے بنائے اور توڑوائے. کبھی کہا یہ مٹی اچھی نہیں، کبھی کہا وہاں نہیں ٹھیک، کی ڈیل نہیں اچھی بنی. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت. یاد رکھو، جس چیز کے دل میں گرو پر حباب نہیں آتا ہے وہ گرو بن جائے. بات سمجھے؟ تو کہنے لگے ارے بھائی بوڑھے ہو گئے، اس میں کیا پڑا، رو پڑے. کہتے گرو ایک جاگتا دیو ہے، مجھے ساری عمر یہی حکم ملے چبوترے بناؤ توڑو، بناؤ توڑو، میرا کیا حکم ہے. اب آپ سمجھے، رضا اور حکم ایک ہی چیز ہے. حکم نکلتا ہے رضا سے، بہانا کہو رضا کہو. جو حکم کی بجاوری کرتے ہو رضا کبھی نہیں پا سکتا، یہ یاد رکھو. تو یہ سوال تھا. آپ دیکھیں جب صاحب نے بڑا نرنے کیا، پرماتما کا ذکر کرتی ہے، ایک اونکار ست نام کرتا پرخ نربھو نرویر اکال گرو ساجونی سب ہوں گر پرساد گرو کا پرساد ہے. پھر کہتے ہیں وہ کیسے اس کو ہے کہ سوچے کہ ناتے سب تک تھا، سوچا سوچ نہ ہوئی یہ سوچی، چپ ہے چپ نہ ہوئی. مون دھارن کرو تو بھی اس کو مون دھارن کرنے سے کیسے جاننا. آخر کیا کرتے ہیں، چپ پہ چپ نہ ہوئی یہ لائی رہا پکھیاں پکھ نہ اتری یہ بننا پوریاں پاس سیاح پان لکھ ہوئے تا ات نہ چلے. اس کو جاننے کے لیے بدھی کے جتنے وچار اور سیاح وہ ایک کام نہیں کرتی. پھر اس کی پرسنتا کیسے ہو، کہتے ہیں حکم رضائی چلنا نانک. رضائی کا جو حکم ہے اس کے کانشیس کو ورکر بن جاؤ تمہارا بیڑا پار. تو کہنے لگے مہاراج کچھ آپ تعریف کرو، حکم کس کو کہتے ہیں. اب تھوڑی سمجھ آ گئی آپ کو حکم کس کو کہتے ہیں. حکم ہے دل کی جو بھاونا ہے نا، بھانا، اس کے اظہار کی شکل. جو حکم کو نہیں مانتا کبھی دل کو نہیں مانتا. یاد رکھو، ذرا گہرائیوں میں جاؤ بات کیا. تو حکمی ہونا کار جو سرشٹی ہے یہ سب اسی کے حکم سے انٹو بینگ آئی ہے. اس کے دل کے بہانے سے میں ایک سے انیک ہو جاؤں. کیوں نہیں؟ حکم نہ کہ ہے یہ کہتے بیان میں نہیں آ سکتا. آگے کہتے حکمی ہون جی حکم ملے وڈیائی، حکمی اتم نیچ، حکمی لکھ دکھ سکھ پائیے، اتنا حکمی بخشیش، حکمی سدوائیے. سارے اس حکم کے مطابق ہم قدرت کو جان سکتے ہیں، قدرت کی اصولوں کو جان سکتے ہیں، قادر کے دل کو نہیں جان سکتے. بات سمجھے نہیں؟ رضا یا بہانا مننا ہے اس قادر کے بہانے دل کو بہانا. کس بات میں؟ حکم کو جب نہیں جان سکتے، بیان میں نہیں آ سکتا. ارے بھائی پھر سوال ہوتا ہے کوئی غریب ہو گیا، کوئی دور ہو گیا، کوئی آ گیا، کوئی چلا گیا. کہتے ہیں حکمی وہ کلام، اس کے حکم کی کلم ہمارے کرموں کے انصاف سے، کوئی نزدیک ہے کوئی دور ہے. جیسے کرم کیے اس کے مطابق نزدیکی اور دور. سنجوگ اور وجوگ کرموں کے انصار چلتے. جیسے سیشن جج ہو، اس کے سامنے سب معاملہ پیش ہوتا. میں نے دیکھا سیشن جج کی کچہری، سب اپنے اپنے حکم پیش کرتے. تو مجھے بھی بلایا گیا تھا وہاں، بلا لیتے ہیں نا اپنی رائے دینے کے لیے. قتل کیا ہے، سب سامان پیش ہے. تو میں نے اس کو کہا جج کو، یو ول پلیز کائنڈلی ایکسکیوز می،
all right. میں نے دل میں کیا جج ناٹ ادرس سو دیٹ یو مے ناٹ بی جج. یہ دل میں خیال آیا, میں نے کشن جیسی حجات مانگی اور چلا. وہ کیا حکم دیتا, ان ویو آف دی فیکٹس بفور می آئی آرڈر ہی شوڈ بی ہینگ بائی دی نیک انٹل ہی از ڈیڈ. جو واقعات میرے سامنے رکھے گئے اس کے مطابق میں حکم دیتی کو فرق. واقعات ہماری بات غریبی اور امیری, دکھ اور سکھ, نیک نامی اور بدنامی, حکمی وہے کلام ہمارے کرموں کے انسار چل رہی ہے. دوش نہ کاہوں دیجیے دوش کرما آپن, جیسا بیجے ویسا کھاؤ. تیرتھ نہواں جے تس بہواں, یہ اس کو بہا جاتا تو تیرتھوں کا اسنان بھی ٹھیک, ویڑ بہانے پہ نہ کری. یہ اس کا رضا کا کارن نہیں تب تو کیا ضرورت ہے. آگے کیا کہتے, جو وہ کہے بن کرما کے ملے نہیں, جو کچھ میں دیتا ہوں اسی سب کرموں کے انسار چل رہا. بات سمجھے؟ تو بہانا کہو, حکم کہو, بارضا رہنا کہو. کون رہے گا بارضا؟ جو کانشیس کو ورکر بنے گا. دیکھے گا یہ حکم کی چل رہی, فلانا مر رہا ہے, فلانا جی رہا, فلانا یہ ہو رہا ہے, کہتے اس کی قلم چل رہی. وہ دیکھا اس کے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. جو نہ دکھ میں دکھ نہیں مانے, سکھ نہیں اور بہ نہیں جانتے, کنچن ماٹی مانے. کس کو ہوگا وہ دیکھتا ہے نا, اس کانشیس کو ورکر, اس لیے اسے کوئی فرق نہیں. اچھا بھائی اسے بدلے, اس کو دے دو, یہ بھی دے دو, لے جاؤ, جاؤ بھائی, لینا دینا ختم ہو. جو دنیا کا لینا دینا سنجوگ اور بچاؤ کرموں کے انسار چل رہا ہے, اب یہ حکم کے مطابق چل رہا ہے. اس کے حکم کی کل ہمارے کرموں کے انسار چل رہی. جو پراروت بنی ہے نا اس کے مطابق یہ جیون بنا ہے. مرنا, پیدا ہونا, غریبی, امیری. ایک سونے کو ہاتھ ڈالتا ہے مٹی بن جاتا ہے, ایک مٹی کو ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے. کوئی پچھلے کرموں کا ری ایکشن چل رہا ہے, کوئی یہاں کے کرم چل رہے ہیں ری ایکشن. کچھ مال کار کوٹس ہوتی ہے نہیں, کچھ ہفتہ مہینے میں فیصلے ہو جاتے ہیں. کیوں سر؟ جو ہائی کورٹ یا پریوی کورٹ وہ سالوں ہی چلتے, کئی جنموں میں چلتے. تو جو آیا کس کا کیا ہے اپنا کیا. دوش نہ کہوں دیجیے دوش کرما اپنے. کچھ ہم سوتنتر ہیں, باقی جونیں سب بھوگ جونی ہیں. مانس جونی جو ہے یہ کچھ بھوگ جونی ہے, کچھ سوتنتر. سوتنتر سے کیا اس کی رضا کو جان جاؤ. پتہ لگے یہ کیا ہوا. یہ کب جان سکتے ہیں؟ جب ہم کارن دیش میں ہیں, سوکشم سے اوپر جاؤ پھر پتہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. جو اس کے کانشیس کو ورک کرتا ہے اچھا بھی جاؤ, چلو اس کو کوئی جاؤ کوئی نہیں. تو یہ اس کے بہانے کو جاننے کے لیے جو کانشیس کو ورکر بنا وہی جانے. جو نہیں بنا, جو خود کانشیس کو ورکر بنا ہے نا, اس کا حکم ہی اس مالک کا حکم. بات آپ کو پتا ہو تو بہانا کہو, حکم کہو یا رضا کہو, یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہے, صرف اوستھا الگ الگ. سمجھے؟ مانا مالک کی موج اور اس کی پرسنتا اور خوشی کو کہتے. سمجھے؟ اور جب یہ ہو دل میں بھانو تب حکم کی شکل میں وہ نکلتا. تو اس لیے جو اس کا حکم کیا ہوا, ان ایکشن آ گیا, دنیا بنی, اسے چاہت دنیا بن گئی. تو اس کے حکم کو جو جان سکتا ہے اسی کو جاننا ہی اس کی رضا کا پانا. تو اس لیے ایک کو نام حکم ہے, گربانی میں آتا ہے. ایک کو نام کہتے ہیں گاڈ ان کو ایکسپریشن پاور, وہ نام ہے. جب اس نے کہا میں ایک سے انیک ہو جاؤں, وہ اظہار میں آیا, اس کو کہتے ہیں حکم. اور اس حکم کو کون بجھا سکتا ہے؟ نانک ستگر دیا بجھائے. جو ست کا سوروپ ہے, کانشیس کو ورک کر ابھی ڈیوائن پلان ہے, وہ حکم بجھا دیتا, انوبھو کرتا. تو حکم بوجھے سوئی پروان, اس کا کیا ہوگا؟ 7 شبد
جانیے نشان، اس شبد کی یہ نشانی ہے۔ یہ کب بنتا ہے؟ جب ستگور جو دیکھتا ہے نا، وہ تو حکم قانون ہو کرتا ہے، جو وہ حکم دیتا ہے وہی پربھو کا حکم۔ تو بانی میں بڑا کھول کر اس حکم کو جو بے چون چرا کر کے خوشی سے مانتے ہیں، وہ ہے رضا میں رضا۔ تو حکم دینے والی کی خوشی کا مانا ہے۔ رابعہ بس ایک فقیر ہوئی ہے مسلمانوں میں، جب فقیر ملتے ہیں نا، آپس سے باتیں کرتے ہیں نا، تو کہنے لگی رابعہ بسی میں کچھ بات کہو جو اس رضا کے متعلق ہو پربھو کے۔ تو ایک نے تو کہا کہ جو مالک کی طرف سے دکھ اور کشٹ آئے اس کو سہار لے۔ کہہ لگے اس میں ہم ہے، ہم ہے تو سہار لے، اس کا مطلب میں کچھ ہوں۔ تو دوسرے کو کہا تم کہو بھائی، تو وہ کہنے جو مالک کی طرف سے آئے تو خوشی سے لے لے، اس میں تو تھا سہار لے، اس میں لے لے، اس میں خودی کی بو ہے۔ لے لے جو تو خود تو خودی کی ہوئی نا بو۔ تو نے کہا بھائی تو کہو، تو کیا کہتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ دکھ سکھ جو مالک کی طرف سے آوے اس میں تمیز نہ ہو اور دونوں کو اس کی بخشش سمجھ۔ دکھ ہے بہت اچھا، پیارا کوئی چیز دے دے، کالی دے دے، سفید دے دے، اشارہ ہے نا۔ دیکھیں مثال دنیا کی ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ نور جان تھی نا، کیسے پسند آئی اپنے گھر والے کو؟ کبوتر تھا دو، ایک اڑ گیا، انہوں نے کہا ارے بھائی کیا ہوا؟ کہتے ایسے اڑ گیا، دل کو بہا گئی، مہارانی بن گئی۔ تو دل کے بہانے کا سوال، جن کرم دھرم ہم کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں کہ اس کو بہا جائے، اس کو بہا گئے، جو بہا گیا وہ پروان۔ خس میں پانی تے کہانی بھی پنجابی مثال ہے۔ تو اس رضا کا جو جاننا ہے نا، قربانی میں آتا ہے کہ تے ڈوک پھوک تھد مار تے بھی داد تیری داد، یہ پربھو جو تیری داد ہے۔ یہ داد کیسے چلی؟ ہمارے کرموں کے انسان ہم چلاتے ہیں، روتے ہیں، گڑھاتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں، پھر پٹکتے ہیں۔ دوش نہ کہوں دیجیے دوش کرما اپنے آپ بات سمجھے۔ تو جب تک آدمی کانشیس کو ورکر نہیں بنتا نا ڈیوائن پلان کا، تب تک کام نہیں بنے گا، بڑی موٹی بات۔ تو کانشیس کو ورکر کیا بنے؟ اب یہ سوال آ سکتا ہے تقدیر اور تدبیر کیا ہم کچھ نہ کریں؟ بھگوان کی ہندی کہتے ہیں کہ جب تک انسان جیتا ہے کرم کرے، کرم کے بغیر رہ نہیں سکتے، جب تک جیتا ہے کرم کرتے۔ اب تدبیر، جب انسان سوچتا ہے نا تدبیر کند بندہ اور تقدیر کند خندہ، یہ کہ میں ایسا کر لوں گا، اور تقدیر کیسی ہے جان سنائیے کیا کرتا بے وقوف ہے۔ جب تک ہماری قومیں رہے گی ہم اس کی تقدیر کو جان نہیں سکتے۔ تدبیر کند بندہ، ہم تدبیر ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں، بندہ ہوا ہے وہ نہیں جانتا۔ ڈاکٹر آتا ہے ابھی بچ جائے گا، فکر نہیں کرو، پرماتما ارے بھائی یہ تو ختم ہو گئی۔ بات سمجھے؟ دو بھائی زمینیں بانٹتے ہیں، یہ میری یہ تیری، یہ میری یہ تیری، کہ اور زمین تو ساری میری، یہ کیا کر سکتے؟ تدبیر کند بندہ اور تقدیر کند خندہ ہوتے ہیں، کیا بے وقوف۔ بچہ ہے کچھ کرتا ہے، پتا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے۔ بات سمجھے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں لاکھ کوشش کرو، لاکھ کوشش کرے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا، سچی بات ہے۔ آخر کیوں کرم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے سنجوگ اور وجوگ دونوں کار چلا رہے، یہ حکم کی قلم سے چل رہے ہیں۔ کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی امیر ہو رہا ہے، کوئی غریب ہو رہا ہے، بے اختیار ہو گیا۔ مہاپرش نے کہا بنی بنائی بن رہی اور بنے گی نہ، تلسی یہ بچار کے مگن رہو من۔
चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी हो। गुरु साहब कहते हैं संसार को नाम छड़ने को। ये कर्मों के अनुसार बहुत यूनी है, बन रहे बनते रहे। जो किनारे खड़ा है, जो साथ होते खा रहा है, जो रजा को नहीं जानता वो घबराता। तो महापुरुष कहते जरा किनारे होकर देखो बात क्या हो रही। कब हो जब मन इंद्रियों से ऊपर आए। तो इसका ये मतलब नहीं ना को मूर्ख ना को सियाना, फिर वत्ते सब कुछ हुक्म का भाव। कर्मों का रही है कि कोई बच्चा बड़ा सियाना पैदा होते ही कोई बेवकूफ है, वो उसको साव समझे, उसकी अकल ही ठिकाने बेख्तियार कर्म चल रहे, बात समझे नहीं। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं तेरा बहना सब कुछ होवे, मन हट कीजिए अंतिम हो। हट करके करता रहेगा, होना तो वही जो कर्म चल रहे। दरिया का लहर आ रही है बड़ी जोर से, जो दरख्त अकड़ कर खड़ेगा वो टूट जाएगा। जोर से लहर आती है ना, जो अकड़ा खड़ा है टूट जाएगा। अगर नीचे हो जाए पानी की लहर से नहीं टूटे। वो हुक्म की रजा कर्म लहर चल रही है, जो उसके सिरे तस्लीम खम कर ले वो बच जाता है, बाकी टूट जाता है। तो इसलिए तदबीर कुनत बंदा तकदीर न जाना। अपने तकदीर को जानता नहीं। कैसा लिखा क्या है, तदबीर ब तकदीर खुदा बंद न बनो। हमारी तदबीर जो है तकदीर के कब्जे में, ये परमात्मा जानता है, उसके हमें कोई पीछे। इसलिए कहते हैं कि रजा में रहो। तो ये सवाल सारे महापुरुषों को पेश होता है। फिर तो हजरत मोहम्मद साहब से लोगों ने कहा महाराज ये ऊंट है, कोई चोर न ले जाए, उसकी रजा पर छोड़ दे। तो क्या कहने लगे, गुफ्त पैगंबर बावाज़े बुलंद, बड़े जोर से कहा क्या कि बद तवक्कल जानूए पुष्टर विबंध। जो ऊंट के घुटने हैं ये बांधो और बाकी तवक्कल पर छोड़, उसकी रजा पर छोड़। जो तुम कर सकते हो करो, बाकी उसकी रजा पर। वो जानू खोल कर भी ले जाएंगे ले जाने वाले मौका ना, पर तुमने जो करना है कर लो अपनी तरफ से, ताकि तुम्हें फिर ये कोई न कहे कि तूने अगर ये बात ना की होती तो ऐसे हो जाता। अब तकदीर को जानने वाला कौन, वो तो कहता होना अवश्य। मैं आपको कहूं, मैं नौकरी में था, अपॉइंटमेंट साई, मैं सीनियर मोस्ट था, मेरे साथ एक और भी सिख भाई था, सीनियर जूनियर थे। तो अपॉइंटमेंट से क्या किया उन्होंने कि प्रमोशन टेम्पररी करनी थी। जो सुपरिंटेंडेंट था, तो अफसरों को क्या पता, उन्होंने क्या किया कि टेम्पररी प्रमोशन तो देगी जूनियर को, उसका नतीजा उनको 100 रुपये महीना ज्यादा मिल गया, और हमें अफिशिएटिंग ग्रेड दे दिया। इसका मूल 8 रुपये हमको। तो मेरा दूसरा बच्चा ना जो जूनियर कहते भाई आप क्या करोगे, मैं क्या मुझे पता है कौन होना तो कुछ नहीं, मगर मैं अर्जी जरूर दूंगा। क्यों, ताकि लोगों के लिए बुरी मिसाल कायम न हो। इसलिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे ये मन न कहे ऐसा किया नहीं था ऐसा किया। चल जब आपको पता है तो क्यों अर्जी दोगे, इसलिए कि लोगों के लिए बुरी इस मिसाल न बने। ये लफ्ज में मनसूख है। वाकई केस पुटअप हुआ, जेन्युइन केस था, बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ। यहाँ से तो क्या करना है, उन्होंने ये कह दिया मुझे स्पेशल ग्रेड दे दिया 5 रुपये एनुअल इंक्रीमेंट का। एज ही वाज गुड वर्क ही वाज गिवन स्पेशल ग्रेड। कंट्रोलर बेचारे को क्या पता है क्या हुआ। वहाँ केस हुआ मिलिट्री काउंसिल जनरल के दफ्तर में, वहाँ उसने बड़ा स्ट्रांग नोट पुटअप किया। इट इज द थर्ड इंस्टेंस इन विच कंट्रोल हैज नॉट गॉन टू एस्टैब्लिश मैटर इन इट। और पाक ऐसा हुआ, उस दिन बाहर कंट्रोल था, वो छुट्टी पर चला गया, अंग्रेज आया और लिखा वी शुड नॉट इंटरफियर इन दी प्रोविंशियल मैटर्स व्हाट दे हैव डिसाइडेड। अब जानने और ना जानने में कितना फर्क है। जाना तो उसको तो कोई नहीं, ना जानने से तो खाना। बात समझो, जान भी जाओ होना वही है जो होना, समझे। मैं जानने वाला हो शायद सब खत्म हुआ, शुक्र।
دسمگور صاحب نے چاروں بیٹے قربان کر کے کہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہے پربھو تیری رضا میں چاروں قربان ہو گئے ہیں، ہم راضی ہیں، تیری کرپا سے 4 ہوئے تو کئی ہزار جی رہے۔ بات یہ کانشیس کو ورکر آف ڈیوائن پلان کا حال ہے، یہ ہے آدرش جہاں ہم نے پہنچنا ہے، اس کے نہ جاننے سے سارے دکھ۔ تو اب سوال یہ آتا ہے، میں کیا کہتا ہوں، ٹرائی یور بیسٹ ڈو لیو دی ریسٹ ٹو گاڈ۔ بھائی اپنی طرف سے پرشارت کرو، باقی نتیجہ اس پر چھوڑ دو۔ کیوں پرشارت کرو؟ تاکہ کل تم کو من یہ نہ کہے اگر تو ایسا کرتا تو یہ ہو جاتا، ایسا کرتا تو یہ ہو جاتا۔ میرا لڑکا تھا ایک چھوٹا، بیمار ہو گیا سب، میں نے گھر والے کو کہا بھائی جس ڈاکٹر کا تم کہتے ہو علاج کرتے، پیچھے نہ کہنا فلانے ڈاکٹر کا نہیں کیا، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر بلا لو۔ کہنے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہ شاید پیچھے تم کہو کیونکہ ڈاکٹر کا علاج نہیں ہوا، میں جانتا تھا وہ جا رہا ہے شام کو 5 بجے۔ یہ سب فشٹ ہیں گنیے۔ میں اوپر گیا دوائی لینے کے، میرا بڑا بھائی تھا پیچھے، میں نے کہا بھائی دنیا کو دھوکہ دینا، تم تو جا رہے رات کو، یہ دوائی لینے دینے کا سامان میں ختم ہو جائے۔ میرے بڑے بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ نہیں۔ نیچے گئے جب 5 بجے تو آنکھ نیچے، تو میرا ہونا تو ہونا ہی ہے، وہ امٹ صرف کانشیس کو ورکر بن جان سے دکھ سکھ نہیں۔ بس اگر آپ کا کسی سے پیار ہو، وہ ایک کام کرے تو تم اس کو دکھ مانو گے، اس میں تمیز نہ رہے، یہ بخشش سمجھا، اچھا بھائی شکر تیری امانت ادا ہوئی، 4 ہوئے تو کیا کی ہوتے۔ بات یہ ہے آدرش، جس کو کہتے ہیں بہانے کا ماننا، رضا بر راضی بر رضا رہنا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد نہ ہے۔ اب یہ سوال آ سکتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہی چاہیے، ادم کرندیا جیو، ادم کرتے رہو، پرشاد کرتے، کمان دیا سکھ اس کی کمائی کرو، جو ملے اس کی خوشی مانو، اور دھیان دیا ہر پرب میں نانک اتری چین، اور پربھو کی یاد کرو، کرم کرتے جاؤ، اس کے حوالے کرتے، جو بنے ٹھیک، جو نہ بنے نہ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے راضی برضا ہونا۔ تو سوال یہ ہے راضی برضا کیسے ہو، جانے کیسے؟ سوال پھر وہی آتا ہے کہ جیسے حکم کو جانا نہیں وہ کیسے راضی برضا رہ سکتا؟ تو اس کے لیے ہر کے گن ہر بہمدے سے گرو کے پاس، ہری کے گن ہری کو بہائیں گے نا، جو اس کا گن ہے، جو اس کے دل میں بہانا، ہم نے تو دیکھا نہیں، گرو نے دیکھا، دیکھے نا، اس کے گنوں کی جھلک گرو میں نظر آئے گی، پربھو کے گنوں کی۔ وہ سب سے پیار کرتے ہیں، تو غریب امیر، گاڑی نکالنے والے کو بھی رازق ہے، جو تاریخ ہے اس کا بھی رازق ہے، بلکہ تاریخ آنے کو، روٹی کھانے کو بعد وقت نہیں ملتی، بھاؤ کھانا کبھی داسی چمار سے۔ تو میرے یاد کرنے کا مطلب، جن گرو کا پانا منیا تن قوم کو مجا، تو گرو کا بہانا ہی پربھو کا بہانا ہے۔ کیوں؟ جیسے میں آوے خشم کی بانی کیسا کروں، گرو گرو ہو، یہ بات ضروری۔ جس میں پنا ہے، کانشیس کو ورک نہیں ہے، وہ گرو کا۔ تو جو گرو جیسے نا جیٹھا جی نے 70-72 سال بار بنائے اور توڑے، میں نے تو بھائی ایک حکم میرے اس میں کیا، یہ بناؤ یا نہ بناؤ، یہ کرو یا نہ، یہ ہوتی ہیں کٹوتی ہیں۔ تو وہاں پر جو چیز دینا چاہتے وہ پرکھتا ہے، کئی طریقوں سے پرکھتا ہے، نیارے نیارے طریقوں سے پرکھتا ہے، یہ دیکھتے اس میں کچھ ہمیں باقی ہے بات، پھر دے دیتا لوگ۔ تو اس لیے جہاں تس پاوے، پھر گرو کیسے ملے؟ کہاں گرو ملا ہے، ایک آدمی گرو کا حکم کو مان رہا ہے، گرو کانشیس کو ورکر دیکھتے یہ بڑا ہے، پرماتما کہتا ہاں بھائی اس کو ملا دینا چاہیے، اس کو گرو ملا دیتا ہے، جو بہت پیچھا گاڈ بنا ہے، گرمکھ نام خدا۔ جب گرو ہو بنتا ہے وہ پری پورن پرماتما کو پانے۔ تو نہ تد اپنے بھانے سب سشٹ اپائی، آخر جس نو پانا دے سس پاس بات سمجھے؟ تو گرمکھ تیرا پانا پاوے سہجی سچائی، راضی ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے۔
ارے یوں بھی واہ واہ ہے اور یوں بھی واہ۔ شکر کرو، جو ملا ہے اس کا شکرانہ۔ ہم بد جنی ہیں کچھ کرموں کے انسان، جو ملتا ہے پرشارت کر کے اس پر چھوڑ دو، ہائے کرنا چھوڑ دو۔ جتنی بار بھایا بھایا کرتے اتنی گرائی منہ سے گر جائے۔ جو ملا ہے مالک چلائیے۔ خبر تو سچ پوچھتے ہو، 3 اس کی ہوتی ہے قسم۔ ایک، مہاراج مجھے یہ چاہیے، زبردستی مانگتی ہے، مجھے دو، کیسے بھگتے بھی ہیں، بھوکے بغیر نہ پیتے، یہ مالا اپنی نیچے ایسے بگتی ہوتی، لو بھائی سنبھالو، سے بگتی نہیں ہوتے تو کھانا بھی نہیں دیتے تیجن ہے آن دی وے۔ دوسری استری ہے، پیش کر دیتی ہے، مہاراج یہ چاہیے۔ وہ پتی سے پیار کرتی، پہلے پیار نہیں نہ دے تو غصہ کرتی ہے، دوسرا کہتے ہیں کیا دیا ہے اس کو نہیں بھایا تو نہ دے، تو اس میں خوش رہتی ہے، یہ اس سے بہتر۔ تیسری ننگی ہے، دھوتی پھٹی ہوئی ہے، مالک اس پر پسند ہے، وہ کہتی ہے اگر میرے پھٹے پرانے ہی سے میں اس کو بہاتی تو مجھے اور کیا چاہیے۔ چلا، یہ ہے راضی برضا۔ پربھو کو کون بہائے گا؟ جو اس کی رضا۔ اس نے خلقت پیدا کی، سب کے اندر بیٹھا ہے، سب کی آنکھ بیٹھا ہے، سب سے پیار کرو۔ اسے تو دشمنی کرتا ہے، کسی کا گلا کاٹتا ہے، کسی کا خون نچوڑتا ہے، کسی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کیسے بہائے گا؟ یہ تو پریا ملن دی سکھتا ہی نہ ٹھائی گئی تھا۔ بات سمجھے؟ یہ ہے راضی ہم اسی کو جتنے کے لیے۔ ارے یوں بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ۔ تو اور سے آپ نے آپ سمجھی نا، بہانا، حکم اور رضا ایک ہی چیزیں، ان کی اوستھا اپنی اپنی ہے۔ جب راضی برضا ہو تو کام بنتا ہے۔